ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا فهو رد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا جیسا مبارک مہینہ مرحمت فرمایا، پھر اس مبارک مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، جس کے بدولت ہم روزے رکھنے کے قابل ہوئے، اور پھر رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج ہم سب نے قرآن کریم سنا، قیام کیا، قرآن کریم کی سماعت کے اختتام پر آج ہم سب خوش ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے۔ میں آپ حضرات کی توجہ صرف 10 منٹ کے لیے چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے ساتھی مصروف ہیں یا کسی اور کام میں، تو 10 منٹ کے لیے وہ متوجہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے قاری صاحب نے بہترین تلاوت کلام الہی پیش کی، اور پھر قصیدہ شریف آپ کے سامنے پیش کیا، پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح سنی۔ تو یہ جو ہم نے 28 رات یہاں قیام کیا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، تو اس خوشی میں اور اس شکرانے کے طور پر آج ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یا آج کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہم نے سنا ہے، ہم نے ہمت کی، اپنے سارے کام چھوڑے، 20 رکعتیں اس میں ہم نے مکمل قرآن کریم سننے کی کوشش کی۔ تراویح بھی سنت، قرآن اس میں سننا ہے، یہ بھی سنت۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم پر فضل کیا۔ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے۔ یہ کتاب صرف اس لیے نہیں اتاری کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ اس کتاب میں ایک پیغام ہے
جو اس امت کے سب سے پہلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک کے لیے اس میں پیغام. تو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن کریم سننا اور اس کی تلاوت کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح اس کتاب میں جو پیغام ہے ہمارے لیے، جو اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے، وہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس ٹریک پر لائیں، اس پیغام کے مطابق بنائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو میرے دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، عظیم کلام ہے، اور اس کے معانی، مفاہیم، مدارک، معارف یہ گہرا پانی ہے، اس میں کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم جب سوچتے ہیں کہ جس ماحول میں قرآن کریم اترا تھا وہ مشرکین کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ جہالت کا زمانہ تھا، بتوں کی عبادت تھی، عقیدے کے لحاظ سے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اگر سفر پر نکلنا چاہتے ہیں تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا ہے تو سفر کرنا چاہیے، اور اگر پرندہ اس طرف چلا گیا تو پھر سفر نہیں کرنا چاہیے. یہ عقیدہ. تیر نکالتے تھے، اگر یہ والی تیر نکلی تو پھر سفر کرنا چاہیے، اور اگر یہ والی نکلی تو پھر نہیں کرنا چاہیے. عقیدے کے لحاظ سے انتہائی کمزور ترین قوم تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سب سے پہلے عقیدے کی پختگی کا درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. عبادات میں کمزوری ہو سکتی ہے، معاملات میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن عقائد میں کمزوری یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا، آخری زمانہ، ایک مسلمان صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا. تو یہ کفر اور اسلام اتنی معمولی چیز نہیں کہ ہم ایک ہی دن کے اندر پڑھنے آئے اور اس میں ہم کفر اور اسلام میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک دفعہ پھر مسلمان عقیدے کے لحاظ سے اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ کوئی بھی آ کے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، اس کا عقیدہ خراب کر دے گا، اس کا یقین خراب کر دے گا، توحید سے، رسالت سے، یوم آخرت سے اس کو ہٹا دے گا. شام کے وقت میں ایک مسلمان ہوگا، عقیدہ اتنا کمزور ہوگا کہ کوئی بھی آدمی آ کے اس کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دے. تو یہ عقیدے میں گمراہی اور عقیدے کی کمزوری یہ ہلاکت ہے. صبح کی ایمانی حالت شام میں کفر کی حالت میں بدل دیتی ہے. تو قرآن کریم جب ہم اٹھاتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ یہود، نصارہ اور مشرکین کے ساتھ مناظرے پر مشتمل ہے. آپ دو اقوام اٹھائیں، عیسائیوں کو اٹھائیں اور امت محمدیہ کو لیں. عقیدے کی کمزوری اور مضبوطی کا آپ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ کتنا فرق ہے، اور عقیدے کی کمزوری اور مضبوطی کی بنیاد پہ کس قوم کو اللہ تعالیٰ عروج پہ لے جاتے ہیں اور کس کو زوال میں لے جاتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو عروج پر لے جاتے ہیں اور دوسری قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں. قرآن پر عمل کرنے والے بلند ہیں، معزز ہیں، اور قرآن پر عمل نہ کرنے والے گمراہ ہیں. تو آپ یہ دو اقوام اٹھائیں، موازنہ کریں
بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور بچے کو معبود بنا لیتی. آپ اندازہ کریں کہ امت محمدیہ میں یہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں کہے گا کہ بچہ معبود ہو سکتا ہے، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، قوم میں ہارون علیہ السلام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان قوم پر کلام ہوتے ہیں، ابھی فرعون سے نجات دلائی ہے، دریا میں راستے بنا کے دیے ہیں، لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ بچہ دیکھ کے سب نے اس کو معبود بنایا. اور اندازہ کریں جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا ہے، آپ کی موجودگی میں ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ قوم اتنی گمراہ ہو گئی تھی اور بچے کو معبود بنانے پر ایسی اتر آئی تھی کہ اگر میں کون بنا کرتا تو مجھے قتل کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قریب کی بستی میں ایک سرکش کو ان سے جہاد کرے. یہ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ عقیدے کی کمزوری دیکھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جائے، آپ کا رب جائے، آپ دونوں وہاں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عقیدے کی کمزوری دیکھے. اس کو شوکت صاحب 5 منٹ کے لیے روک دے. شوکت صاحب اس کو 5 منٹ کے لیے روک دے. یہ عقیدے کی کمزوری دیکھیں آپ. یہی قوم ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگا اپنے پیغمبر پر. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں امت محمدی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر اتنی محنت کی کہ بدر میں جب 313 بغیر اسلحے کے غیر مسلح غیر تربیت یافتہ جماعت کا مقابلہ 1000 جنگجوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ کیا کریں. تو انصار سمجھ گئے کہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ ہم کیا کریں، لڑے یا نہ لڑے. تو سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ سردار ہیں انصار کے، کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بنی اسرائیل پر قیاس نہ کریں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک جان میں جان. عقیدے کی مضبوطی آپ ملاحظہ کریں. یہ امت محمدیہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کہہ کر زہر پی لیتے ہیں کفار کے ساتھ. کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر زہر اثر نہیں کر سکتا، آگ کچھ نہیں کر سکتا، پانی کچھ نہیں کر سکتا، طوفان کچھ نہیں کر سکتا. عقیدے کی مضبوطی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پوری زندگی کفار کے ساتھ مقابلوں میں گزاری، وہ چند ہزار کی جماعت لے کر لاکھوں کے لشکر کو سائڈ پہ کر دیتے. ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ یہ مثالیں دے رہا ہوں. احد میں خندق کی کھدائی میں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، ایک پتھر نکل آتا ہے، صحابہ سے نہیں توڑا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے ہیں اور مارتے ہیں تو پہلی مار اور پہلی ضرب میں روشنی ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ مجھے فارس اور روم کے خزانے نظر آئے. جب یہ حدیث صحابہ نے منافقین اور یہود اور نصارہ کے سامنے پیش کی تو ہنسنے لگے کہ یہاں پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ملتا اور آپ فارس اور روم کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور یہ ہو کر رہے ہیں. اور وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ فارس اور روم دنیا کی دو سپر طاقت تھے، دائیں جانب کی طاقت اور بائیں جانب کی طاقت، دونوں مدینہ میں ان کے خزانے دنیا نے دیکھ کے وہ بنا. تو یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. آج کا پیغام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے یا اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں
تو سب سے پہلا پیغام قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور جو روایت میں نے پیش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان صبح مؤمن ہوگا شام میں کافر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں اور چوکنا ہونا پڑے گا، اور چوکنا ہونا پڑے گا. اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ آخری زمانے کے مسلمان ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو دنیا سے جاتے جاتے ایمان کی نعمت سے محروم ہو. ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ آخری زمانے کی امت بن کر اپنے زندگی گزاریں. ایک انجینئر یوٹیوب پر بیٹھ کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ صدیق اکبر صدیق تو تھے لیکن اکبر نہیں تھے، فاروق اعظم فاروق تو تھے لیکن اعظم نہیں تھے. آپ اندازہ کریں ہمارے اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی منزل بیچنے کے لیے آ جائے اور وہ لاکھوں فالوورز مل جاتے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ یہ امت کتنی مشکلات کا شکار ہے. فلسطین سے لے کر افغانستان تک، کشمیر سے لے کر عراق تک ماں اور بہنوں بھائیوں پر کتنے مسائل ہو رہے ہیں، کتنی مشکلات کا شکار ہے. اور آپ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اکبر تھے یا نہیں تھے، اعظم تھے یا نہیں تھے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا مذہب ہی بناتے ہیں گالیوں. اسلام میں کافر کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کا ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے. صحابہ نے کسی کو گالی نہیں دی، تابعین نے تو کسی کو گالی نہیں دی، تبع تابعین نے تو کسی کو گالی نہیں دی. تو لہٰذا اس طرح کے لوگ جو پچھلی امتوں کو خیر القرون کے زمانے کے مقدس ہستیوں کو لے کر ان کی عزت پر اور ان کے ناموس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے ہم خود بھی عقیدہ نہ لیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں کہ یہ لوگ ہمیں عقیدہ نہ سکھائیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے اور جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری امت کی حفاظت فرمائے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر کھلے ہوئے ہیں، اپنی کمائی اور روزی کی کمی کر رہے ہیں. تو ہم ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے عقائد کی حفاظت کرے. ہم اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہم صحیح صالح العقیدہ صالح الفطرت ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد ملء السماء ولك الحمد ملء الأرض ولك الحمد ملء ما شئت. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا خطايانا بالماء والثلج والبر ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا. وعافنا واعف عنا واهدنا واهد بنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے جو فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں ہمیں وہ سب نصیب فرما.
یا اللہ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے، قیام کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا آخری لمحہ ہو اور ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہو، یا اللہ ایسی حالت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین اعزاء اقربا جتنے مسلمان اس دنیا سے رحمت کر چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، آخرت کے مراحل کے لیے آسان فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہم سب کو دین کی خدمت، دین کی دعوت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقائد پر استقامت نصیب فرما۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اولیاء، ائمہ مجتہدین نے جو عقائد ہمیں دیے ہیں، یا اللہ عقائد کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم نے قرآن کریم پڑھا، سنا، قیام کیا، یا اللہ جس طرح ہم سے ہو سکا ہم نے پوری کوشش کی ہے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار نصیب فرما، قرآن سننا بار بار نصیب فرما، قیام کی توفیق بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو دین کی دعوت، نشر و اشاعت کا یا اللہ مرکز بنا۔ یا اللہ ہماری سوسائٹی کو ہر قسم کی مشکلات، حادثات، آفات سے محفوظ فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، یہاں کے امن، روزگار، تجارت کی حفاظت فرما، برکت عطا فرما۔ پاکستان کو یا اللہ دفاعی، معاشی، معاشرتی، خارجی، داخلی، نظریاتی، سرحداتی ہر اعتبار سے اللہ استحکام نصیب فرما۔ جتنی بھی یا اللہ یہاں لابیاں کام کر رہی ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، یا اللہ کو ناکام، نامراد، خائب و خاسر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی آزادی کا یا اللہ کوئی سبب بنا، کوئی سپاہ سالار، کوئی جنرل عطا فرما جس کی قیادت میں مسلمان مل کر حرمین شریفین کی حفاظت کرے، بیت المقدس کی آزادی کا انتظام کرے۔ یا اللہ تمام بلاد مقدسہ، بلاد المسلمین کی اللہ حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے، آخری زمانے کے فتنے سے، یا اللہ گمراہ کرنے والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما، جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمارے ایک نمازی سیفالدین صاحب کی ہڈیہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب فرمائے، صحت کاملہ، شفاء کاملہ عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ وسیم صاحب کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، ان کے والدین کے لیے، ان کے ابا و اجداد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کے مراحل آسان فرمائے۔ انہوں نے جس طریقے سے، جس جذبے کے ساتھ مسجد بنائی، تعمیر کرائی، اب تک مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید دین کی خدمت کے لیے، مساجد کی خدمت کے لیے، مدارس کی خدمت کے لیے، مراکز دینیہ، علماء صلحاء کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، جس طرح ان کے آبا و اجداد نیک لوگ تھے، دین کی بڑے پیمانے پر خدمت کی، ان کے چھوٹوں کو اور آئندہ کی نسلوں کو بھی یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے دیگر نمازیوں نے جس طرح استقامت کے ساتھ یہاں قیام کیا، پروفیسر جاؤدین صاحب، اعجاز الدین صاحب، ہمارے فخر امام صاحب، دیگر نمازی جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اور آج تقریب میں جتنے ہمارے بھائی شریک ہیں، یا اللہ اس قرآن کریم کی سماعت کو، اس قیام کو یا اللہ سب کے لیے باعث برکت بنا، ان کے گھروں کو یا اللہ برکت سے نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو ہر قسم کی مشکلات، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے، امت کے لیے یا اللہ نافع کرائے، قبول فرمائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محبت سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم